أسمع صوته الحنون لكن حبه في قلبي لا يزول. يا رسول الله قلبي يشتاق لم أراك، لكن حبي فاق لما تمشي في طرقات زماني. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ احد اور خندق کے درمیان کے جو اہم واقعات ہیں اس کے اوپر بات چل رہی ہے۔ غزوہ احد کے بعد سے لے کر غزوہ خندق تک جو اہم واقعات ہیں اس کے اوپر ہم نے پچھلے سیشن کے اندر جو ہے نا کئی واقعات پڑھے تھے۔ اس میں سے آخر میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن سفیان کو جب اسیسن کروایا تو خالد بن سفیان کا جو قبیلہ تھا، جس کا خالد بن سفیان کا قبیلہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے حریف جو ان کے ایلائز تھے مختلف قبائل کے لوگ، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو ایمان قبول کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے اصحاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھجوائیں جو ہمارے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی بنیادی چیزیں سکھا سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پروٹیکشن کے اوپر، جس طرح ایک ڈپلومیٹک پروٹیکشن ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو اس قبیلے کی طرف روانہ کیا، بھجوایا، جن کے امیر جو تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جیسے ہی یہ 10 صحابہ مدینہ سے نکل کر مکہ کے قریب اس قبیلے کے پاس پہنچے تو وہی خالد بن سفیان کے قبیلے نے کہ لوگوں نے ان 10 صحابہ کا محاصرہ کر لیا، ان 10 صحابہ کو گھیرے میں اپنے لے لیا، اور اب یہ ادھر 10 صحابہ ہیں اور ان کے مقابلے میں 250 جو ہے نا وہ لوگوں کا 300 لوگوں کا لشکر تھا، ایک طرف 10 اور دوسری طرف 300 جو ہے نا وہ فوجیوں کا لشکر تھا، اور سارے کے سارے جو تھے وہ ویل اکوپڈ تھے۔ یہ تو نہتے صحابہ تھے۔ انہوں نے ان کو آفر کی کہ تم جو ہے نا ہمارے سامنے سرنڈر کر دو، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 10 صحابہ کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ ہم مشرکین کی زبان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ انہوں نے ان مشرکوں کی زبان کے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ 10 میں سے 7 صحابہ کو امیڈیٹلی شہید کر دیا گیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے، یہ چیز میں لاسٹ سیشن میں نہیں بتا سکا تھا، کہ جب بھی وہ کسی صحابی کو شہید کرتے، اللہ کی شان، اتنے ظالم جابر لوگ تھے یہ قبیلے کے، ان صحابہ کا جو شہید کر رہے تھے ان کو وہ برہنہ کرتے اور ان کا مسئلہ کر دیتے، ان کے جسم کے جو آرگنز تھے ان کو کاٹ دیتے تھے۔ قرآن اس کو نا، ان مشرکین کے ایٹیٹیوڈ کو نا ایک لائن کے اندر تعبیر کرتا ہے، ای یسکفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر یہ تمہارے پہ قابو پا لیں، تم ان کی داڑھ کے نیچے آ جاؤ تو یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ کہا گیا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے نبی ان یہودیوں کو اور ان نصارہ کو اپنا دوست مت بنائیے۔ اس کے اوپر بات پہلے ہو چکی تھی۔ تو ان میں سے 7 صحابہ کو امیڈیٹلی شہید کر دیا گیا، ان کی لاشوں کا جو تھے ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کو برہنہ کر دیا گیا۔ حضرت عاصم جو تھے، جو اس لشکر کے امیر تھے، ان کا آخر تک جو ہے نا وہ آخر میں جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ کہ میری جسم کو یہ ہاتھ نہ لگا سکیں۔ وہ اللہ سے دعا، حضرت عاصم رضی اللہ، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، حضرت عاصم نے اللہ سے دعا کی اس موقع پہ کہ اللہ میرے جسم کو یہ ہاتھ نہ لگا سکے، یہ جسم کا جو سطر ہے آج تک کسی کے سامنے نہیں کھلا، لہٰذا اللہ میرے سطر کی حفاظت فرمائیے گا میری موت کے بعد۔ اور یہ وہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بدری صحابہ تھے، یہ بدری صحابہ، اور آپ سب جانتے ہیں بدری صحابہ کا کیا سٹیٹس تھا۔
چوٹی کے جو صحابہ ہیں ان کے اندر ان کا نام ہے، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم جو یہ اب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہ بدری صحابی تھے چوٹی کے، انہوں نے مکہ میں ایک عورت تھی بڑے قبیلے کی، اس کے بیٹے کو بدر میں قتل کیا تھا۔ اس جسے انہوں نے قتل کیا تھا بدر کے اندر، اس کی ماں نے ان کے سر کی قیمت 100 اونٹ مقرر کی ہوئی تھی کہ جو مجھے عاصم کو زندہ یا مردہ حالت میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حوالے کرے گا، میں اس کو 100 اونٹ دوں گی۔ یعنی یہ صرف عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اتنی بڑی ان کی وہ جو تھی، ان کے سر کی قیمت متعین ہوئی تھی۔ اب جب ان کو شہید کر دیا گیا ان مشرکین کی طرف سے، تو ان میں سے جو وہ 300 جنگجو تھے، ان کی ہر ایک کی چاہت تھی کہ ان کی لاش کو جو ہے نا اس عورت کے حوالے کر کے 100 اونٹوں کی جو ہے نا وہ قیمت دے لی جائے۔ اللہ کی شان، جب بھی لوگ ان کی لاش کی طرف بڑھتے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اپنے جسم کی حفاظت کی، جب بھی یہ لوگ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پکڑنے کے پاس آتے، تو اللہ نے ان کی جو ہے نا اس طرح سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی کہ ایک شہد کی مکھیوں کا پورا جھنڈ تھا، جو ان کی لاش کے قریب آتا وہ شہد کی مکھیوں کا جو جھنڈ ہوتا وہ ان کے اوپر حملہ کر دیتا۔ تو حضرت عاصم کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم رات کو دوبارہ آ کے ان کی لاش کو اٹھا لیں گے، یہ لاش کہاں جائے گی، ویٹ کرتے ہیں۔ رات کو اللہ نے ایک سیلاب بھیجا، حالانکہ رائٹ لیفٹ کوئی دریا نہیں ہے مکہ کے اندر، کوئی پانی کا سورس نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت تھی۔ رات کو سیلاب آیا، حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو وہ سیلاب لے کے چلا گیا، اور جب وہ رات کو آئے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی لاش وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے جو لاش تھی اس کی حفاظت فرمائی، اور ان مشرکوں کی بے حرمتی سے ان کی لاش کو محفوظ رکھا۔ اور باقی جو تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو تھے وہ بھی مشرکین مکہ کے حوالے کر دیے گئے، اور کس طرح سے آخری جو ہے نا وہ آخر میں انہوں نے 2 نفل پڑھے اور ان کی جو ہے نا ان کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 10 صحابہ تھے جو دین سکھانے کے لیے گئے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے، اور دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، اور کس طرح سے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا۔ اگلا اسی طرح کا واقعہ جو اگلا اس اب اگین غزوہ احد سے لے کر خندق تک کے درمیان جو اہم واقعات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اگلا جو اس دوران بڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ بئر معونہ کا واقعہ معروف ہے کتابوں کے اندر، بئر معونہ، جس کے اندر 70 بڑے صحابہ اور 70 قراء جو قرآن کے حفاظ تھے انہیں شہید کیا گیا۔ کیا واقعہ ہے اس کی تفصیل؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل روایت ہے، ایک شخص تھا عامر بن طفیل، یہ عرب کا ایک بڑا سردار تھا۔ یہ عامر بن طفیل جو تھا یہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام اور مسلمانوں کا تو سورج طلوع ہو رہا تھا اس ٹائم، اسلامی ریاست کا سورج مدینہ میں آنے کے بعد طلوع ہونا شروع ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کی جو خبر تھی اب وہ عرب کے اندر پھیل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے فتوحات مل رہی تھی وہ پوری اب خبر جو ہے نا وہ عرب کے اندر وہ جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر چکی ہوئی تھی۔ یہ شخص عامر بن طفیل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے یہ انتہائی سخت گو، بدتمیز، ضدی قسم کا آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کہا کہ اے محمد میں تمہیں 3 راستے دکھاتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ تم عرب کے اوپر آپ کی حکومت عرب کے جو شہری علاقے ہیں ان میں آپ کی حکومت ہو، اور جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں میری حکومت ہو۔
یہ بھی وہ عرب کا ایک بڑا سردار تھا نا، تو یہ پاور شیئرنگ میکنزم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کرنے کے آیا. جس طرح سے جو الیکشنز وغیرہ کے اندر جو پاور شیئرنگ ہوتی ہے نا کہ اتنی سیٹس ہماری ہیں، اتنی سیٹس تمہاری ہیں، یہ منسٹریز ہمارے پاس ہیں اور یہ منسٹریز تمہارے پاس ہیں، صدر ہمارا ہوگا، پریزیڈنٹ تمہارا ہوگا، جس طرح سے ایک پاور شیئرنگ اسٹریٹجی بنتی ہوتی ہے. تو اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے یہ پاور شیئرنگ اسٹریٹجی رکھی کہ یا تو آپ کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ آپ جو شہری علاقے ہیں ان کے اوپر آپ کی حکومت ہو اور جو دیہاتی علاقے ہیں ان پہ میری حکومت ہو. ایک آپشن میں آپ کو یہ دیتا ہوں. دوسری آپشن میں یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں. نمبر 2 مجھے متعین کر دیں کہ آپ کے بعد جو آپ کا خلیفہ ہوگا، جو آپ کا جانشین ہوگا، وہ میں ہوں گا. عامر بن طفیل مسلمان بھی نہیں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی دفعہ کے ملاقات کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. یا اس نے کہا یہ 2 اگر آپ کو قابل قبول نہیں ہے تو تیسرا راستہ پھر یہ ہے کہ میں 2000 سرخ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کروں گا. 2000 کا لشکر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھریٹ کیا کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا. سو either you accept my offer or we are going to have war. ہاں اس دور کا ٹرمپ بننے کی کوشش کر رہا تھا. either you negotiate or we would send our armada in Middle East. ہاں یہ بحرہ عرب کے اوپر ارماڈا جو ہے نا وہ سراؤنڈ کیا. تو بس اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے یہ آفر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے نا اوبیسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت کی باتوں کو رد کر دیا اور یہ ایک ضدی اور متکبر شخص تھا. یہ واپس گیا. اس نے پوری جو ہے نا مسلمانوں کے دل میں اس کے بغض تو تھا. اب یہ پلان کر رہا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی بات کو مکمل ڈکلائن کر دیا. اللہ کی شان اسی کا ایک چچا تھا. اسی کا چچا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عامر بن طفیل کا چچا. اب اس کا قبیلہ کون سا تھا؟ نجد یہی عرب کے بڑے قبائل میں سے شمار ہوتا ہے. تو اس کا چچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کچھ ہدیہ لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس کے چچا کو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن ہی ہیو اے ویری سافٹ کارنر فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نے کوئی گستاخی نہیں کی اور مسلمانوں کے بارے میں اس کا ایک نرم گوشہ تھا دل کے اندر. تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی دعوت کے اوپر سوچ و وچار کرتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قبیلے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں اور میں آپ کو اپنے قبیلے تک ایکسیس دے سکتا ہوں. آپ میرے قبیلے تک، کیونکہ یہ بھی بڑا سردار تھا اپنے قبیلے کا، آپ میرے قبیلے کے لوگوں کو تک اس دین کی دعوت پہنچائیں. جو ایمان لے کر آنا چاہے وہ ایمان لے آئے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے ایک اوپن گراؤنڈ دے دیے. اوپن گراؤنڈ کہ آپ ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں. جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہے فبیہا، جو نہ کہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس کا سافٹ کارنر بھی تھا. رشتہ داری اس کی تھی اس کے ساتھ، عامر بن طفیل کے ساتھ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور چونکہ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں جو لوگ میں وہاں پہ تمہارے قبیلے کی طرف بھیجواؤں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. ان کی جان کی کیا ضمانت ہوگی؟ ان کی حفاظت کس کے ذمہ ہوگی؟ ان کی سیکیورٹی کس کے ذمہ ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پوری سیکیورٹی پروٹیکشن دی. وہی اگین ڈپلومیٹک پروٹیکشن دی. جس طرح سے آج جب ایک ملک کے ڈپلومیٹس دوسرے ملک میں جاتے ہیں ان کو ایک ڈپلومیٹک پروٹیکشن انٹرنیشنل لا کے جو ہے نا وہ وہاں پہ انٹرنیشنل لاز کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرتا ہے، ڈپلومیٹک پروٹیکشن ملتی ہے. تو اسی طرح سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو صحابہ بھیجیں گے، جو اپنے لوگ بھیجیں گے، they would have my protection, they would have my security. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کنونس کیا، پوری ان کے بارے میں کہا کہ نبی علیہ السلام کو قائل کیا کہ ان کے پاس فل سیکیورٹی پروٹوکول ہوگا،
فل ان کے پاس پروٹیکشن ہوگی, اینڈ دے وڈ ہیو اوپن فیلڈ جہاں پہ جا کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, نبی علیہ صلاۃ والسلام نے 70, ایک بہت بڑا قبیلہ تھا یہ, نبی علیہ صلاۃ والسلام نے 70 قراء, قرآن کے بڑے بڑے جو حفاظ تھے, جو سارا دن, حضرت انس بیان کرتے ہیں, جو غریب فقراء تھے, صبح کے وقت لکڑیاں کاٹتے اور اپنا کچھ گزر بسر کا انتظام کرتے, اور ساری رات اصحاب صفا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے. یہ 70 قراء 70 اصحاب صفا کے بڑے صحابہ, چوٹی کے صحابہ تھے. اور اصحاب صفا کے وہ صحابہ سے آپ سب اس کا پس منظر جان چکے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت کے اندر تھے اور دین سیکھ رہے تھے, جس میں ابو ہریرہ اور بڑے بڑے صحابہ. تو یہ 70 بڑے بڑے قراء, علماء, صحابہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپوائنٹ کیا, اور اس شخص کی امان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قبیلے میں ان صحابہ کو بھجوایا. وہاں پہ دوسری طرف وہ جو عامر بن طفیل, جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے تھریٹ کیا تھا, جب اسے خبر ہوئی کہ اس کے علاقے کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے 70 لوگ آ رہے ہیں, صحابہ آ رہے ہیں, تو اس نے ایک بہت بڑی فوج وہاں پہ ان صحابہ کے تعاقب میں بھیجی, اور انہوں نے محاصرہ کر لیا. عامر بن طفیل کا چچا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, وہ اس کی مخالفت کرتا رہا. اس نے کوشش کی کہ ان صحابہ کا, 70 صحابہ کا دفاع کیا جا سکے, لیکن اللہ کی شان, اللہ کی طرف سے یہ طے تھا, ان صحابہ کی مقدر میں شہادت لکھی ہوئی تھی اللہ کے راستے میں. ان لوگوں نے عامر بن طفیل کے جو سپا سالار, جو اس کی فوج تھی, ان کے ہاتھوں میں سے یہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. تو خیر اس طرح سے یہ جو 70 بڑے صحابہ, اور یہ بات یہ دیکھیں, یہ 70 نہتے صحابہ تھے, یہ جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے. یہ کس نیت سے گئے تھے؟ یہ تو دین کی دعوت کی نیت سے گئے تھے. یہ تو نہتے تھے, یہ کوئی جنگ اور غزوے کے لیے نہیں گئے تھے. اور یہ تو وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات, پورا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا کرتے تھے. تو یہ 70 بڑے قراء اور علماء صحابہ کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی, آپ علیہ السلام کو سخت رنج اور غم پہنچا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اس عامر بن طفیل کے لیے بد دعا فرمائی. عامر بن طفیل کے لیے آپ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی. اور میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں, یہ بہت ریئر اوکیزنز ہوتے ہیں جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ بد دعا فرماتے ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوا, کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عامر بن طفیل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست گرفت میں نہیں آیا, لیکن اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جو اس دور کے اندر اونٹوں کو لاحق ہوا کرتی تھی. اس کے گلے اور گردن کے ارد گرد بڑی بڑی گلٹیاں نکل آئی ہیں, گلٹیاں, اور اس گلٹیوں کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا, اور یہ بہکی باتیں کرتا تھا, اور وہ گلٹیاں اتنی شدید ہو گئی کہ پورے جسم پہ پھیلتی گئیں, اور مطلب یہ جو ہے نا وہ طرف کے اس کی جو ہے نا وہ موت واقع ہوئی ہے. اور اس کے پاس لوگ آتے نہیں تھے, ہاتھ نہیں لگاتے تھے, کیونکہ طاعون کی طرح بیماری پھیلتی تھی. تو اس کا تو یہ انجام ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک, روایات کے اندر آتا ہے 30 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی, قنوت نازلہ. اور صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر میں بھی قنوت نازلہ پڑھتے, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. تو یہ قنوت نازلہ پڑھنا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, خاص طور پہ فجر کی نماز کے ساتھ. مسلم امہ کے اوپر حالات ہوں تو ہم قنوت نازلہ نہ پڑھیں, یہ ٹائم ہے قنوت نازلہ پڑھنے کا, جو غزہ کے اندر حالات ہوئے مسلمانوں کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس 70 صحابہ کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر مستقل قنوت نازلہ پڑھتے. اور یہ جو قبائل تھے جنہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی اور جنہوں نے مل کر ان صحابہ کو قتل کروایا, شہید کروایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلہ رقی, ذکوان اور لحیان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمائے. اور اس کے بعد یہ عامر بن طفیل کے لیے بد دعا کی, اور اس کا کیا انجام ہوا آپ لوگوں نے دیکھا. یہی 70 صحابہ, اب آگے اس کی
ان 70 صحابہ کے جو امیر تھے ان کا نام تھا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت تھی. آپ علیہ السلام جب بھی کسی قبیلے کی طرف کچھ اصحاب کو بھجواتے تو ان میں سے ایک شخص کو ذمہ دار اور امیر بنا کر بھجواتے تھے. پچھلا جو 10 صحابہ کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا اس میں کون امیر تھے؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 70 صحابہ کے جو امیر تھے وہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا ذمہ دار اور امیر بنا کے بھیجا. اب روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ عامر بن طفیل، جب ان کا محاصرہ ہوا، عامر بن طفیل نے ان کا محاصرہ کیا 70 صحابہ کا، تو حرام بن ملحان اور عامر بن طفیل آمنے سامنے بات چیت کر رہے تھے. اتنے میں عامر بن طفیل نے اپنی جو فوج تھی اسے اشارہ کیا، پیچھے سے اشارہ کیا، تو حضرت حرام بن ملحان کے پیچھے بھی سارے، کیونکہ چاروں طرف سے اس کی پوری فوج تھی، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ ان کو قتل کر دیں. اس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزہ مارا، اور وہ نیزہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے نکل کے باہر آیا اور ایک خون کا فوارہ پھوٹا. حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھوں پہ خون، اور روایات میں تھا حضرت حرام بن ملحان جو تھے وہ خون کو اپنے چہرے پہ ملنے لگے، اپنے جسم پہ ملنے لگے، اور ایسی انہیں فرحت اور خوشی محسوس ہوئی کہ وہ کہنے لگے اللہ اکبر. یہ آخری الفاظ سے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہنے لگے اللہ اکبر. ادھر سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، موت سامنے آنکھوں میں سے نظر آ رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. جو شہادت مطلوب اور مقصود تھی وہ اللہ نے مجھے عطا کر دی. فزت ورب الکعبہ، ان کی زبان سے یہ نکلا اور ان کی روح پرواز کر گئی. کیسی کامیابی! زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہے، زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، چند لمحات کے فاصلے کے اوپر موت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. اصل کامیابی یہ ہے. شہادت تو مطلوب اور مقصود ہے. یہ پہلے بھی بات ہو چکی، جو احد کے شہداء تھے، جو بدر کے شہداء تھے، یہ جو 10 صحابہ اس سے پہلے شہید ہوئے، یہ 70 صحابہ شہید تھے. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. بہت سے صحابہ کی اللہ نے دعا قبول کر لی، انہیں شہادت عطا کر دی، اور بہت سے صحابہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. اللہ صحابہ کی دعاؤں کی قبولیت تھی. اور ان کے لیے اصل زندگی جو تھی وہ تو اصل زندگی تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ تو مقصود نہیں تھا، اصل تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اس لیے ان کی زبان سے نکلا کہ فزت ورب الکعبہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی. اسی کے بعد ایک اور واقعہ، جس شخص نے نیزہ مارا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. فزتو کا فاز یفوزو کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، فاز یفوزو کامیاب ہونا. جس شخص نے نیزہ مارا، اب یہ جاتے جاتے ان کے ہاتھ پہ ایک شخص مسلمان ہو گیا. جو نیزہ مارنے والا تھا وہ تعجب سے میں حیران ہو گیا، عامر بن طفیل کو جو ایک سپاہی جس نے نیزہ مارا، کہ یہ اس کی جان جا رہی ہے، یہ قتل ہو رہا ہے، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ تو اس شخص نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کی شان صحابہ سے اس نے سیکھا دین. واللہ علم کیا تفصیل ہے، لیکن یہ شخص بعد میں ایمان لے آیا. یہ شخص جس نے قتل کیا تھا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ کا، اور بعد میں جب اس کو پتہ چلا اسلام کی حقیقت اس شخص کے دل میں اتری، تو یہ کہنے لگا نعم لقد افلح، اللہ کی قسم واقعی حضرت حرام بن ملحان جو تھے کامیاب ہو گئے. یہ اس کے الفاظ سے. تیسرا اہم واقعہ اسی کے ذیل کے اندر، عامر بن فہیرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. عامر بن فہیرہ کون تھے؟ یہ یاد کریں، ریکال کریں. ہجرت کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر کے ایک غلام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریاں چراتے ہوئے دودھ کا انتظام فرماتے،
اور سفر میں ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ عامر بن فہیرہ تھے. جی عامر بن فہیرہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کے غلام اور ہجرت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. عامر بن فہیرہ جو غلام تھے ابو بکر کے وہ بھی اس 70 صحابہ میں شامل تھے اور وہ بھی اسی موقع پہ شہید ہوئے. عامر بن فہیرہ بھی اس موقع پہ آ کے شہید ہو گئے. آپ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ مکہ سے چلے آ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر مصروف ہے, اور یوں ان کی زندگی کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا, ان 70 صحابہ میں اللہ کی شان ایک صحابی تھے عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں عامر بن طفیل نے قتل نہیں کیا, یعنی 69 کو تو شہید کر دیا, ایک کو چھوڑ دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اب یہ جو عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کا تعلق قبیلہ مدر سے تھا, قبیلہ مزر سے تعلق تھا. عامر بن طفیل کی ماں نے یہ نظر مانی ہوئی تھی کسی بات کے اوپر کہ میں قبیلہ مزر کے ایک شخص کو آزاد کروں گی, کسی قبیلہ مزر کے غلام کو آزاد کروں گی. جب عامر بن طفیل کو یہ پتا چلا کہ حضرت عمر بن امیہ الزمری کا تعلق اسی مزر قبیلے کے ساتھ ہے, تو اس نے اپنی ماں کی نظر کو پورا کرنے کے لیے انہیں آزاد چھوڑ دیا. 70 صحابہ میں صرف ایک زندہ بچے, وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب وہاں سے نکلے اپنی جان بچا کر, جنہیں چھوڑ دیا گیا مدینہ کے راستے میں. اب دیکھیں, اسلام جو ہے وہ مذہب ہے جو بے انصافی کو قبول نہیں کرتا, اسلام عدل کو پسند کرتا ہے. یہ واپسی پہ ایک جگہ انہوں نے قیام کیا, کس طرح سے اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہوں گے, بچے ہوئے کہ 70 میں سے 69 صحابہ شہید ہو گئے, اکیلے بچنے والوں میں سے ہیں. انہوں نے درمیان میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ ان دو لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کی اس پڑاؤ کے درمیان, جن کا تعلق وہی عامر بن طفیل کے قبیلے سے تھا جس نے ان صحابہ کو قتل کیا تھا. ان دو لوگوں کا تعلق بھی اسی کے قبیلے سے تھا. تو وہ اللہ کی شان, یہ جو دو لوگ تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے چکے ہوئے تھے, اور اس چیز کا علم حضرت عمر بن امیہ الزمری کو نہیں تھا. امان دے چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کمٹمنٹ اور وعدہ کر چکے ہوئے تھے کہ نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. نبی علیہ السلام ان کو امان دے چکے تھے اور یہ نبی علیہ السلام کو امان دے چکے تھے, اور یہ حضرت عمر بن امیہ کے نالج میں نہیں تھا. جب وہ رات آرام کے لیے لیٹے تو حضرت عمر بن امیہ الزمری نے ان کو رات کو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو ان دونوں کو قتل کر دیا, وہ 70 اصحاب کے قتل کے عوض کے اندر, بدلے میں, کیونکہ انہی لوگوں نے, انہی کے قبیلے والوں نے تو قتل کیا تھا نا ان 70 صحابہ کا. تو انہوں نے قصاصاً, اور ایسے ہی ہوتا تھا اس دور کے اندر, یہی چیز رائج تھی. انہوں نے حضرت عمر بن امیہ نے طفیل کے 2 بندے مار دیے, قصاصاً قتل کر دی. نبی علیہ السلام دیکھیں کتنے منصف مزاج تھے. جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دی جسے میں امان دے چکا تھا, تو ان حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی دیت ادا کی, دشمن کی. انہوں نے 70 لوگ مارے مسلمانوں کے, اور 70 عام لوگ نہیں جن کو ڈپلومیٹک پروٹیکشن تھی, جنہیں اسٹیٹ پروٹیکشن حاصل تھی اس قبیلے کی طرف سے, جو مسلمانوں کے چوٹی کے صحابہ تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اور ان 2 لوگوں کی نبی علیہ السلام نے قصاصاً قیمت ادا کی. اچھا, اسی دوران اگلا اب جو اہم محاذ, اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی, حضرت حسان بن ثابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اشعار پڑھا کرتے تھے, اور میڈیا فرنٹ کے اوپر جس طرح سے ہر آرمی کا ایک وہ میڈیا ونگ ہوتا ہے, پاکستان آرمی کا ISPR, تو ISPR کا جو رول تھا وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ یہ والا فرنٹ تھا, میڈیا فرنٹ تھا, وہ حضرت حسان بن ثابت کے پاس تھا. ایک تو آن گراؤنڈ بیٹل ہوتی ہے اور ایک میڈیا کے اوپر بیٹل ہے, اور آج تو ویسے ہم 5th جنریشن وارفیئر کے دور میں گزر رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ بھی یہ جو میڈیا وارز تھی وہ چلتی تھی, ایک تو میدانی جنگیں ہوتی تھیں اور دوسرا میڈیا وارز. میڈیا وارز
اس دور کی میڈیا کیا تھا میں آپ کو بتا چکا، پوئٹری، اشعار، بڑے بڑے اشعار جو ہے نا وہ حالات حاضرہ کے اوپر، بڑے بڑے شاعر جو تھے حالات حاضرہ کے اوپر اشعار لکھتے، اور وہ اشعار کا تبادلہ ہوتا تھا، پھر جس کا شعر وہ مشہور ہو جاتا تو وہ پورے عرب کے اندر پھیل جاتا، مطلب بریکنگ نیوز کی طرح۔ تو حضرت حسان بن ثابت اور ان کے ساتھ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اس کی انہوں نے میڈیا فرنٹ کے اوپر آ کے ایسی کمپین چلائی، ایسے اشعار کہے، اور ایسے وہ بے مثال اشعار ہیں، اور میں آپ کو بیان کروں گا تو وہ جو ایک ربط اشعار کے اندر ہے وہ تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن وہ پورے عرب کے اندر یہ جو قبیلے تھے میڈیا فرنٹ کے اوپر وہ ذلیل و رسوا ہو گئے کہ کس طرح سے 70-79 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت ہر موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میڈیا ونگ تھا اس کو سنبھال رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ویسے تو تمام صحابہ، لیکن بالخصوص ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو شہداء تھے، احد کے شہداء، اور یہ 10 صحابہ جو شہید ہوئے، پھر 70 یہاں پہ شہید ہوئے، 70 دیکھیں، 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے، 10 اس کے بعد شہید، پھر 70 یہاں پہ شہید ہوئے۔ تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنے بچوں کا نام ان شہداء کے نام پہ رکھا کرتے تھے، جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کا نام ان شہداء کے نام پہ، اتنی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام منذر رکھا، عروہ رکھا۔ منذر اور عروہ یہ وہی تھے جو ان 70 قراء صحابہ کے اندر تھے، تو ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ یہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی دوران جو اگلا واقعہ، جو اہم واقعہ احد اور خندق کے درمیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ آپ علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں بڑی تفصیل سے پہلے پڑھ کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، تب نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، اور 25 سال سے لے کر آگے 53 سال تک 28 سال جو بھرپور جوانی کے تھے، آپ علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جتنے نکاح تھے وہ امت کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک احسان عظیم تھا۔ اس کی کیا حکمتیں تھیں ہم لوگ ساری ڈسکس کر کے آ چکے، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کا جو نکاح تھا اس کی کیا حکمتیں تھیں ہم نے ساری پڑھی، اور ہم اس ٹائم پہ پڑھ کے آ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح فرمایا، اور اس کے بعد اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا نکاح فرما رہے ہیں اسی احد اور خندق کے درمیان، وہ حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ان سے نکاح کی کیا حکمت تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جہش یہ ان کے نکاح میں تھی جی، احد کے شہداء کے اندر عبداللہ بن جہش جی، جو طائف سریہ، جو اب سریہ عبداللہ بن جہش جو طائف گئے، اس کے بعد احد میں شہید ہوئے، یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں یہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور یہ اب بیوہ ہو چکی تھی کیونکہ ان کے شوہر احد میں شہید ہو چکے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی اتنی نرم دل تھی کہ مدینہ کے جو غرباء ہوتے تھے ان کی کفالت فرماتی تھیں، انہیں کھانا دیا کرتی تھیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتی تھیں۔ ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی صحابی، جن کو نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ کمان دے کر اتنے بڑے بڑے سرایات پہ بھیجا، اور پہلا سریہ یہ وہی تھا عبداللہ بن جہش کا جن میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور طائف تک گئے، اس کے اوپر پہلے ہم نے بات اس پہ کر چکے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کا کوئی خیال کا کوئی اور انتظام نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تاکہ ان کا خیال رکھا جا سکے، اور یہ بھی آپ علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھیں۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے عمر میں چھوٹی تھیں، باقی جتنے ازواج مطہرات تھیں اکثر اس میں نبی علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، اور اس کے پیچھے ایک حکمت تھی، اتنی بڑی حکمت کہ نبی علیہ السلام کے اتنے بڑے صحابی عبداللہ بن جہش کی بیوہ تھی ہیں،
تو نبی علیہ السلام ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال، ان کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اور قرآن نے اس کو یوں بیان کیا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام جتنے ازواج ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے درمیان اللہ نے خاص محبت کو قائم کر دی ہے. مودت کہتے ہیں محبت کو، اور یہ بیوی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ بیوی کے علاوہ کوئی مودت نہیں ہوتی. وہ سب کیا ہوتا ہے؟ لسٹ ہوتا ہے. سب حرص اور لذات ہوتی ہیں. بیوی سے انسان صرف نا مودت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. علماء نے اس آیت کے اوپر نا جو میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً، اللہ اسے اپنی نشانیوں کے طور پہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی. مودت کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے رحمت، جو اردو میں بھی بولا جاتا ہے. جب بیوی جوان ہوتی ہے نا تو تب ہوتی ہے محبت. علماء نے اس میں یہ چیز بیان کی ہے. جب بیوی بھی بوڑھی ہو جاتی ہے اور شوہر بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو تب اب وہ محبت نہ رحمت میں بدل جاتی ہے، کیونکہ مودت محبت کے اندر شہوت بھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ نے جائز ذریعہ بنا دی ہے اپنی شہوت کو دور کرنے کا. تو اس کے اندر شہوت ہوتی ہے. اب رحمت کے اندر شہوت کوئی نہیں ہوتی، اب صرف ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، محبت. تو اللہ جوانی ہوتی ہے اس میں تو ایک انسینٹیو ہوتا ہے نا شہوت اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا. اب جب وہ انسینٹیو اور جو ایک ضرورت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کی جوڑی کے اندر اللہ تعالیٰ محبتوں کو اور رحمتوں کو رکھتے ہیں. یہ اللہ کی خاص عطا ہے جیسے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح. ان کے جو شوہر تھے، اب یہ ام سلمہ کون ہے؟ ہاں، ابو سلمہ کی بیوی. ابو سلمہ کون ہے؟ یہ ابو سلمہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حبشہ ہجرت کی، پھر مدینہ ہجرت کی. اور ان کا واقعہ ہم لوگ پڑھ کے آئے تھے، حضرت ام سلمہ کس طرح سے ان کو اپنے شوہر اور بچے سے الگ کر دیا گیا. تو خیر یہ ہجرت کر کے بڑی تکلیف کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی. ان کے جو شوہر تھے ابو سلمہ، یہ احد میں شریک ہوئے، شہید نہیں ہوئے احد میں، لیکن احد میں انہیں ایک ایسا گہرا زخم لگا جو ان کی شہادت کا ذریعہ بنا. گویا کہ یہ احد کے ہی زخم سے شہید ہوئے تھے. اس موقع پہ تو شہید نہیں ہوئے، لیکن بعد میں اسی زخم کی تاب نہ لا سکے، اور نبی علیہ السلام نے انہیں ایک دوسرے آگے کسی غزوے کی طرف سریے کی طرف روانہ کیا، تو ان کا وہ زخم دوبارہ کھل گیا اور وہ ہیل نہیں ہو سکا، اور اسی کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے. تو گویا یہ بھی ان کا تعلق بھی ایک طرح سے احد کے شہداء کے اندر ہی ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بہت بڑے قبیلے بنو مخزوم جو قریش کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان سے حضرت ام سلمہ کا تعلق تھا. کس کے؟ بنو مخزوم، جو عرب کا اور قریش کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. ام سلمہ کا تعلق ان کے ساتھ، اور اسی قبیلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا. حضرت خالد بن ولید اور ام سلمہ رشتہ دار بھی تھے آپس میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا، ان کے شوہر کا ابو سلمہ کا، تو نبی علیہ السلام کو خبر پہنچائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود بیان کرتی ہیں. زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عندی تصبہ مصیبۃ فیقول. حضرت ام سلمہ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی اہم حدیث ہے، اس کو یاد رکھیں اپنے معمولات کے اندر لے کر آئیں. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت سنی تھی، ایک حدیث سنی تھی. آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی درجے کے اندر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی علم پہنچتا ہے، اور وہ یہ پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرما. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے اس سے بہتر
طور پہ میرے نقصان کا ازالہ فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ الا اجرہ اللہ فی مصیبت واخلف له خیرا منها، اللہ اس مصیبت کا اس کو بہترین آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اس مصیبت کا بہترین طریقے سے نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کیا بیان کر رہی ہیں، سنیں، قالت فلما توفی ابو سلمہ قلت کما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی تلقین شدہ الفاظ سے کو ادا کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، فاخلف اللہ لی خیرا من، تو اللہ رب العزت نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ تو جب بھی کوئی نقصان ہو، کوئی پریشانی، کوئی رنج پہنچے تو ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بڑا آسان ہے، اردو میں، عربی نہ یاد ہو تو اردو میں پڑھ لیں، ان للہ و انا الیہ راجعون تو سب کو یاد ہے نا، اس کے بعد اردو کے اندر پڑھ لیں، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس کا بہترین نعم بدل عطا فرمائے۔ قرآن کے اندر سورہ قلم کے اندر، سورہ نون کے اندر بھی یہی ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے، اس میں تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا ذکر کیا ہے سورہ قلم کے اندر۔ نوجوان سنیں غور سے، بڑی اہم چیز ہے۔ سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کے اندر ایک باغ والوں کا ذکر ہے۔ ایک شخص بہت نیکوکار اور اپنے مال میں بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اس کے بڑے بڑے باغات تھے، جب بھی اس میں سے کوئی فصل پیدا ہوتی، اس کو فائدہ ہوتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے جب تھے وہ انہوں نے باغ کے اوپر ٹیک اوور کیا، جس طرح اللہ نہ کرے کسی کے والد کا انتقال ہو اور کاروبار کے اوپر بیٹے آ جائیں، بیٹوں کا اپنا ذہن ہوتا ہے، باپ کا ذہن کوئی اور ہوتا ہے۔ تو باپ تو بہت نیک تھا، اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتا تھا، لیکن بیٹے جو تھے ان کے اندر بخل غالب تھا، بخل۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب کٹائی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ خاموشی سے رات کے وقت ہم جائیں گے اپنے باغ اور جو فصل جو پھل ہے اس کی کٹائی کریں گے اور خاموشی سے نکل آئیں گے باغ سے، یہ نہ ہو کہ کوئی مانگنے والے آ جائیں اور ہمیں ان کو دینا پڑے۔ تو انہوں نے آپس میں سرگوشی کی، وہ راتوں رات نکلے، فصرف منہا، قرآن کہتا ہے کہ اس باغ کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ جب وہ صبح وہاں پہنچے، جب رات کو وہاں پہ باغ میں یا صبح باغ میں پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے ہم کسی غلط جگہ پہ اوپر آ گئے، ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے، کیونکہ وہ راتوں رات سارا جو باغ تھا وہ جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ جب صبح پہنچے تو وہ بالکل باغ جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ تو اس ٹائم پہ ان کو پتہ چلا کہ ہم نے جو یہ مال جس کو سمیٹنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، ہمیں اللہ کی طرف سے یہ سزا اور عذاب ملا ہے۔ تو ان میں سے جو سب سے عقل مند بھائی تھا نا، اس نے ایک دعا پڑھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس سے مماثلت رکھتی ہے۔ تو اس نے کہا، عسى اللَّهُ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا، اس نے اللہ سے استغفار کی، معافی مانگی، اور تفصیلی واقعہ ہے سورہ قلم کے اندر۔ اس نے پھر یہ قرآن نے اس کی دعا، اس کے الفاظ کو دعا بنا دیا، قرآن میں ذکر کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا، عسى اللَّهُ أن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا، اب جو نقصان ہونا تو ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ عسى اللَّهُ أن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا، اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا کر دیں گے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے اللہ نے اسے، ان بچوں کو، انہوں نے جب توبہ طائب ہو گئے، اللہ نے انہیں اس سے بہتر باغات اور فصل عطا کی۔ تو اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی نقصان ہو، چھوٹا یا بڑا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھ لیں، اللہ اس نقصان کا بھی ازالہ۔ گاڑی لگ جاتی ہے، لڑنا اور جھگڑنا، آج جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دستوں گربان ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اخلف لی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، کوئی بھی نقصان ہو جائے کاروبار کے اندر، چھوٹا یا بڑا، جیب کاٹ لی کسی نے آپ کی، موبائل نکال لیا، پرس نکال لیا، واٹ ایور، تو اس چھوٹی یا بڑی تکلیف میں کوئی بس یہ دعا اپنے معمولات میں رکھیں۔
ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر، اس دعا کی برکت سے ابو سلمہ سے بہتر شوہر محمد رسول اللہ عطا فرما دیے۔ اب ابو سلمہ، اور اب تفصیلی واقعہ کیا ہے، کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا حضرت ابو سلمہ سے، بڑی عجیب یہ واقعہ ہے اور بڑی عبرت ہے اس کے اندر۔ حضرت یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ اب میں اور ابو سلمہ کہ آپس میں اللہ نے بہت دلوں قلبی محبت رکھی ہوئی تھی۔ میاں بیویوں اور لڑے نہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میاں بیویوں اور محبتیں قائم ہوئی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درمیان بہت محبتیں تھیں ابو سلمہ اور ام سلمہ کے درمیان۔ تو ایک دن ابو سلمہ جو تھے ام سلمہ سے کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرے تو اس عورت کا جنت میں اپنے اسی شوہر سے نکاح ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہاں، جو اس کے نکاح میں رہتی ہے، مرنے کے بعد پھر دوسرا نکاح نہیں کرتی، تو جنت میں بھی اللہ اسی سے نکاح کر دیں گے۔ تو ابو سلمہ کہنے لگے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم میرے سے وعدہ کرو کہ اگر تم میرے سے پہلے مر گئی یا میں تمہارے سے پہلے مر گیا تو ہم دوسرا نکاح نہیں کریں گے، تاکہ ہم جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں۔ یا جنت کی جو حور ہے، حوریں تو اپنی جگہ پہ ہوں گی، لیکن جو بیویاں ہوں گی ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہوگا۔ حوروں کا حسن ایک طرف اور جو جنتی بیویاں ہوں گی ان کا حسن ایک طرف۔ دنیا میں بھی اللہ محبت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو کئی دفعہ احادیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائے گا تو وہ آخری درجے کا جنتی، بالکل جو ہے نا جس نے جہنم کے خطرناک ڈرونے فرشتے دیکھے ہوں گے، اور بالکل آخر میں جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اس کا تعلق قبیلہ جوہینہ سے ہوگا، اور اسے دنیا اور ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے 70 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ جب وہ رینگتا مرتا اور درے کھاتا جب جنت میں پہنچے گا، آخر میں بالکل آخر میں آخری آدمی مسلمان ہوگا، جب یہ جنت میں پہنچے گا تو اپنی جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا ایک سامنے ایک حور کھڑی ہوئی ہے، حور، تو اس کو حور کو یہ دیکھتا ہی رہ جائے گا 40 سال تک، اس حور کو دیکھتا رہے گا 40 سال تک، اس کو دیکھتا ہی رہے گا 40 سال تک۔ آپ اپنی بیگم کو ذرا غور سے 2 منٹ دیکھنا شروع کر دیں تو وہ کہے گی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، گھور کیوں رہے ہو مجھے؟ یا شوہر بیوی کو دیکھنا شروع ہو جائے، بیوی شوہر کو گھور دیکھنا شروع ہو جائے تو وہ کہے گا خیر ہے، لگتا ہے کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ 40 سال تک اپنی اس بھور کو گھورتا رہے گا۔ ہاں، تو اس کے بعد 40 سال کے بعد جب اس کو ہوش آئے گی 40 سال کے بعد، تو وہ کہے گی کیا تمہیں میرے میں کوئی رغبت نہیں ہے؟ بس دور دور سے ہی دیکھنا ہے، قریب نہیں آنا۔ پھر وہ آئے گا، پھر اگلی کارروائیاں ہوں گی، وہ اس کے ذکر نہیں کرتا۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت جو بیوی ہوگی نا، بیوی جنت میں، اس کا حسن حوروں سے بہت بڑھ کے ہوگا۔ اس حور کا حسن ایک طرف اور بیوی کا حسن، جو بیوی ہوگی وہ حوروں کی سردار ہوگی، سمجھ آئی ہے؟ تو بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھیں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ کے اندر اتنی محبت تھی کہ وہ اس چیز کا عزم کر رہے تھے اپنی زندگی میں کہ اگر میں مر گیا یا وہ مر گئی تو ہم کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے، تاکہ جنت میں بھی ایک دوسرے سے نکاح ہو جائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابو سلمہ کہنے لگے کہ نہیں، اگر میرا نکاح ہو جائے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس پہ بالکل وہ تیار ہو گئیں، لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت ابو سلمہ کہنے لگے نہیں، میں تمہیں یہ نصیحت کروں گا اگر میرا تم سے پہلے انتقال ہو جائے تو تم دوسرا نکاح کر لینا، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تمہیں میرے سے بہتر شوہر عطا کر دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اور ایک بڑی اہم چیز، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح پہنچایا، اب کیوں پیغام نکاح پہنچایا؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریبی صحابی ابو سلمہ جو احد کے اندر شریک ہوئے، ہجرت میں شریک، احد میں شریک،
اور ان کا جب وصال ہوا اور ان کے کوئی انتظام نہیں تھا ان کی بیوی کی کفالت کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو اپنے نکاح اور عقد میں لیا تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ حضرت ام سلمہ کو جب نکاح پہنچا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ علیہ السلام پیغام نکاح پہنچا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابو بکر نے بھی ان کو پیغام نکاح پہنچایا، پیغام نکاح، انہوں نے انکار کر دیا ام سلمہ نے۔ عمر بن خطاب نے پہنچایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پہنچایا تو ام سلمہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، ان فی ثلاثۃ خصال، میری 3 خصلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ام سلمہ اپنی شرائط رکھ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کی۔ وہ کہنے لگی میری اللہ کے نبی 3 خصلتیں ہیں۔ وہ کیا؟ انا امراۃ کبیرۃ، میری عمر بڑھ چکی ہے، میں بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوں اب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھجوایا، میری عمر تمہارے سے زیادہ ہے۔ اگر آپ علیہ السلام نعوذ باللہ جو کفار اشکال کرتے ہیں، اگر نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ صرف شہوت کے لیے نکاح کرنا مقصود ہوتا تو اپنے سے بڑی عمر سے کیوں نکاح کرتے؟ اور جب کہ وہ خود کہہ رہی ہیں ام سلمہ کہ میری عمر بہت بڑھ چکی ہے، لہٰذا آپ میرے سے نکاح کر کے کیا حاصل کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب بھجوایا کہ اے ام سلمہ، میری عمر آپ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے نبی، میں وہ عورت ہوں جو بہت غیور ہوں، میرے بہت غیرت ہے، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکوں گی کہ میری کوئی سوتن بھی ہو، آپ کی تو پہلے سے ازواج ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے دعا کی، ان کو جواب پہنچایا۔ نکاح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ساری، جو آپس میں مکالمہ چل رہا ہے کسی کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس غیرت کو نکال دے۔ تو آج جو دوسرے نکاح کا شوق رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی دعا کریں اللہ یہ غیرت ان کی بیویوں کے دل سے نکال دے کہ وہ دوسرے نکاح کی اجازت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ام سلمہ، میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہارے لیے دل سے یہ جو غیرت ہے، یہ والی غیرت، یہ نکال دے۔ پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے انا امرأۃ مصیبۃ، میں مصیبت کے اندر ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں ابو سلمہ سے، ان کی کفالت، ان کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب الفاظ، آپ علیہ السلام کا اتنا کیئرنگ ایٹیچیوڈ تھا اپنے اصحاب کے خاندان اور ان کے رشتہ داروں کے بارے میں۔ ام سلمہ کون تھی؟ نبی علیہ السلام کے قریبی صحابی کی بیوی تھی جو بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ہم الی اللہ و الی رسولی، تمہارے بچوں کی ذمہ داری اللہ پر ہے اور محمد رسول اللہ پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کو اپنی کفالت میں لیا، اور ایسا کفالت میں لیا، اللہ کی شان۔ حضرت ام سلمہ کا عبداللہ، ان کے وفات کے بعد، ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے بعد، ان کی ایک بیٹی ہوئی جن کا نام فاطمہ تھا، چھوٹی بیٹی۔ نبی علیہ السلام سے بعد میں نکاح ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جب اتنے آپ علیہ السلام غیرت مند تھے، اتنی غیرت اور حیا کا پیکر تھے آپ علیہ السلام، جب کیونکہ وہ جو بیٹی تھی وہ نبی علیہ السلام سے تو نہیں تھی نا، وہ تو پچھلے شوہر ابو سلمہ سے تھی۔ نبی علیہ السلام جب کبھی گھر میں ام سلمہ کے پاس نکاح کے بعد تشریف لاتے اور ام سلمہ اپنی بیٹی کو دودھ پلا رہی ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر واپس تشریف لے جاتے کہ کہیں میرے آنے کی وجہ سے بیٹی کا دودھ کے اندر تردد نہ ہو ام سلمہ کو، کیونکہ وہ بیٹی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے تو نہیں تھی نا، وہ تو ابو سلمہ سے تھی۔ آپ علیہ السلام کی کہیں ام سلمہ کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، ادنا درجے کی، آپ علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اتنے آپ علیہ السلام کیئرنگ، خیال کرنے والے تھے۔ تو یوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور یہ ام سلمہ تھیں جن سے بڑی بڑی اہم موضوعات کے اوپر بخاری اور مسلم کے اندر 338 روایات منقول ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہیں، بے شک وہ حضرت عائشہ سے ہے، حضرت زینب سے ہے، حضرت خدیجہ سے ہے، ام المؤمنین ام سلمہ سے ہیں، اور تمام ازواج سے آپ دیکھتے جائیں گے ان کی عجیب حکمتیں تھیں اور اس کے عجیب ثمرات تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کے اندر، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اب سوچ سمجھیں، یہ نوجوانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں اور ہم
توقعات رکھتے ہیں کہ لڑکی والے ہمیں اتنا اتنا جہیز دیں گے اور پورا ایک 2-4 ٹرک آئیں گے بھر کے جو ہے نا جہیز کے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حضرت زینب، ابھی ہم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کا پڑھا ام سلمہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی جو ضروریات کی چیزیں تھیں، مہر الگ دیا اپنی ازواج کو، اور جو ضروریات کی گھر کی چیزیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارینج کی. یہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے اپنے گھر کی ضروریات کو، اپنی بیوی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، ضرورت کا جو سامان ہے وہ لے کر آنا مرد کی ذمہ داری ہے. لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تمہیں لڑکی بھی دیں اور تمہیں ساتھ جو ہے نا وہ گاڑی بھی دیں اور تمہیں جہیز بھی دیں، تمہیں اپنے بیڈ کا اپنے کمرے کا فرنیچر بھی دیں. مطلب مجھے تو اس معذرت کے ساتھ میری بات بری لگے تو میں پہلے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. مجھے تو اس مرد کے اوپر جو ہے نا وہ شرم آتی ہے، جو اپنی بیوی کے لائے ہوئے جہیز کے بیڈ کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ آرام کرتا ہے، اسی کی رضائیوں میں سوتا ہے. بیوی کی طرف سے جہیز ہیں، تمہاری غیرت کے خلاف ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بیوی کی کفالت کرو. تم اس کے ماں باپ نے تم نے جگر کا گوشہ تمہیں نکال کے دے دیا ہے، تم اس کو آگے بیڈ اور یہ فرنیچر اور ٹیبل کرسیاں نہیں دے سکتے ہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا، اے ام سلمہ میں تمہارے گھر میں بھی وہی چیزیں دوں گا جو میں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. وہ کیا چیزیں تھیں اور کتنا لیوش لائف سٹائل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دوسرا پہلا سبق کیا ملتا ہے نوجوانوں کو؟ جہیز نہیں لینا. اس گندی روایت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں. یہ بہت بڑی لعنت بن چکی ہوئی ہے. اس کو ختم کرنے میں آپ لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے. اس بری لعنت کو ہماری سوسائٹی میں اتنا پینیٹریٹ ہو چکی ہے، اتنے لوگوں کے بچیوں کا نکاح صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتا. آپ نے اپنے خاندان کے اندر وہ روشن چراغ بننا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے. آپ علیہ السلام دیکھیں یہاں پر خود اپنے ازواج کے گھر کی ضروریات کا جو سامان ہے آپ علیہ السلام پورا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ رواج کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کردار ادا کرنا ہے. اور کتنا لیوش سامان دینا ہے، جتنی آپ کی توفیق اور استطاعت ہے، اس سے بڑھ کے نہیں خرچ کرنا. آپ علیہ السلام نے کیا دیا؟ حالانکہ آپ علیہ السلام اس موقع کے اوپر فائنینشلی بہت لیوش چیزیں بھی دے سکتے تھے. کیوں؟ بدر کے اندر فتوحات ہوئی اور اتنے سرایات ہوئے، اس میں مال غنیمت، اور مال غنیمت کی جو رولنگ اور جو اس کے حصوں کی تقسیم قرآن کے اندر سورہ انفال کے اندر آتی ہے، اس میں سے ایک حصہ نبی علیہ السلام کا بھی تھا. لوگ سوال کرتے کہ نبی علیہ السلام کا سورس آف انکم کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کیا کماتے تھے؟ کوئی بتا سکتے؟ آپ علیہ السلام کا سورس آف انکم کیا تھا؟ تجارت کب تک تھی؟ وہ تو نبوت سے پہلے تھی. نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کا ون آف ملٹیپل مطلب سورس آف انکمز ہیں، لیکن ایک خاص طور پہ مدنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کا جو سب سے بڑا سورس آف انکم تھا اپنے پرسنل ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز کا، وہ مال غنیمت تھی. آپ علیہ السلام نے خود بیان کیا ایک حدیث کے اندر، میرا رزق تلواروں کے سائے کے نیچے سے آتا ہے، یعنی کہ غزوات سے جو مال غنیمت نبی علیہ السلام جو ملتا اس میں نبی علیہ السلام کا ایک حصہ تھا. تو آپ علیہ السلام اس موقع پہ افورڈ کر سکتے تھے. آپ علیہ السلام کی افورڈنگ کیپیسٹی تھی کہ وہ بڑا لیوش لائف سٹائل رکھ سکتے تھے اس سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر یہود کے بڑے بڑے قلعے بھی موجود تھے. آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں تمہیں وہی سامان دوں گا جو میں نے حضرت زینب کو دیا. اور وہ کیا سامان تھا؟ 2 پتھر کی چکی جس سے آٹا وغیرہ پیسا جا سکتا ہے، 2 مٹی کے برتن، اور 1 تکیا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. یہ پورے گھر کا فرنیچر تھا جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. اور دوسری چیز بڑی اہم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام لیوش ایکسپینس مال غنیمت سے کر سکتے تھے اپنی ذات کے لیے، لیکن آپ علیہ السلام نہیں کرتے تھے. وہ پیسہ مسلمانوں پہ لگتا تھا اور اپنے لیے اتنا مال صرف لیتے تھے جتنا بالکل ضرورت کا ہو. اور وہ ضرورت کیا ہے آپ دیکھیں، 2 چکی جس میں آٹا وغیرہ پیسا جاتا تھا، 2 برتن. کوئی ہے جس کے پاس اتنا مال گھر فرنیچر ہو؟ آج آپ کو ایک فقیر کے گھر میں بھی اس سے زیادہ فرنیچر نظر آئے گا. فقیر کے گھر میں بھی آپ کو ٹی وی نظر آئے گا، موبائل نظر آئے گا.
یہ آپ علیہ السلام یہ زہد ہے، زہد جو مقصود ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو انتظام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا. اسی دوران اگلا جو ایک اہم واقعہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت. وہ جو نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے پڑھا نا، حضرت علی رضی اللہ، اسی اسنا کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ، بدر کے بعد حضرت علی کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اسی دوران اب احد اور خندق کے دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی روایت کو بیان کرتے ہیں، لما ولد الحسن جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ السلام تشریف لائے. فقال ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. ارون ابنی، اتنی خوشی کا اظہار. آپ علیہ السلام ارون ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ کہاں پہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا فقلت سمیتہ، تم نے کیا نام رکھا ہے اس کا. آپ علیہ السلام نے حضرت حسن کو اپنی گود میں لیا، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے اس کا. حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کا نبی، میں نے اس کا نام، حضرت علی رضی اللہ بڑے جو ہے نا وہ جنگ اور جدل اور بڑے وہ جو ہے نا مضبوط ایک وہ تھے، جنگی فوجی تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، حرب، حربن سمیتہ حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا. حرب کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے جنگ، حرب کہتے ہیں جنگ، جنگ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قال بل ہوا حسن، اس کا نام حسن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نام خود حسن رکھا. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں شادی کی متعلق بات ہو رہی نا، جہیز کے اوپر بات ہوئی، بچے بھی اللہ دیں گے انشاءاللہ. جب بھی بچہ ہو اس سنت کو زندہ فرمائیں. نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے تلقین فرمائی کہ اس کے سر کے بال اور جو زائد بچے کے بال ہوتے تھے سر وغیرہ کے اوپر، اس کا حلق کریں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلق کیا گیا 7ویں دن. پھر 7ویں دن عقیقہ دیا گیا. یہ 7ویں دن کی سنتیں ہیں. 7ویں دن نام رکھنا بچے کا، حلق کریں، عقیقہ کریں. اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے، اگر بیٹی ہے تو 1، اور اس کا نام رکھیں 7ویں دن. اور پھر یہ جو بال وغیرہ اترتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کریں. حضرت فاطمہ نے جتنے وہ بال تھے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی. یہ بھی بچے کی ولادت کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات اور سنتیں ہیں. خیر، یہ کچھ اہم واقعات تھے. جزاک اللہ خیر.